بسم اللہ الرحمن الرحیم فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولادہ و اصحارہ و انصارہ و عترتہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دعوت اتحاد فاؤنڈیشن کے تحت ہر سال کی طرح اس سال بھی درس نظامی عالم کورس کے طلباء اور طالبات میں انشاءاللہ العزیز فری کتابیں تقسیم کی جائیں گی۔ اس سلسلہ کے اندر آپ سب احباب سے گزارش ہے، زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور فطرانہ کی مد میں دعوت اتحاد فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اس مہم میں، اس مشن کے اندر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ کتنے ہی غریب غربا طلباء، مستحق طلباء مدارس میں پڑھ رہے ہیں جن کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے تک نہیں۔ آپ سوچیں، ابتدائی درجات کی کتابیں تقریباً 5,000 روپے کا سیٹ ہے، اور دورہ حدیث شریف جس میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ صحاستہ کا سیٹ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایک سیٹ تقریباً 12,000 روپے کے قریب ہے، اور بعض مکتبے 12,000 سے بھی زیادہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو خیر، ہم نے جو ایک فگر بنایا وہ یہ کہ ابتدائی طلباء کے جو تقریباً کتابوں کے سیٹ ہیں وہ 5,000 روپے، اور جو دورہ حدیث شریف کے طلباء ہیں 12,000 روپے۔ ایک طالب علم غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا وہ کیسے یہ مہنگی کتابیں خرید سکتا ہے؟ اگر آپ تعاون فرماتے ہیں تو طلباء کے لیے یہ آسانی ہو سکتی ہے، اور طالب علم تو یہ وہ طالب علم ہے، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، آپ سمجھیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، اور جو ان کے ساتھ تعاون کرے گا گویا وہ حضور علیہ السلام کے دسترخوان کو سجا رہا ہے۔ تو آپ اس میں تعاون فرمائیں، اور دیکھیں یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ایک طالب علم آپ کے پیسوں سے خریدی ہوئی ایک کتاب جب اسے ملے گی، اب وہ کتاب قرآن پاک کی صورت میں ہو، حدیث کی کتاب کی صورت میں ہو، تفسیر کی صورت میں ہو، فقہ کی کتابیں ہوں، آپ کی دیے ہوئے پیسوں سے جب وہ کتابیں خرید کر پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز ایسا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جب بچہ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو گھر میں بھی انشاءاللہ ملے گا، اور جب وہ بچہ عالم بن کر کل بچوں کو پڑھائے گا اس پڑھانے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ کل وہ بچہ یہ پڑھنے کے بعد تبلیغ کرتا ہے، اس تبلیغ کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ یہ بچہ پڑھنے کے بعد عالم بن کر کل تدریس کرے گا، اس تدریس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ یہ بچہ پڑھنے کے بعد عالم بن کر کل تقریر کرے گا، اس کی تقریر سے کئی لوگ مستفیض ہوں گے، اس سارا اجر آپ کو ملے گا۔ کل یہ جو بچوں کو پڑھائے گا، بچے آگے پڑھاتے جائیں گے، یہ آپ کے پیسوں سے خریدی ہوئی کتابوں سے جو اس نے علم حاصل کیا، اب وہ علم قیامت تک نسل در نسل جو منتقل ہوتا رہے گا، آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہر ایک دور میں، ہر ایک صدی میں، ہر ایک نسل میں جو آپ کی کتابوں سے پڑھا ہوا وہ علم ہوگا، انشاءاللہ جب وہ منتقل ہوگا ہر دور میں آپ کو ثواب ملے گا، ہر صدی میں آپ کو ثواب ملے گا، ہر نسل میں آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ کتنا بڑا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، پاکستان بھر سے طلباء ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ تعاون فرمائیں، زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور فطرانہ کی مد میں۔ فطرانہ آج کے دور میں تقریباً 340 روپے ایک فرد کا ہے، اور یہاں پہ میں طلباء کرام سے بھی گزارش کروں گا، تقریباً ہم 2018 سے اس مہم کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم نے آج تک الحمدللہ کسی ایک طالب علم سے بھی 1 روپیہ بھی نہیں وصول کیا، فی سبیل اللہ بالکل فری کتابیں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اگر مل کر کریں گے تو انشاءاللہ یہ مکمل ہونے کو ہے۔ تو ایک میں طلباء سے گزارش یہ کروں گا کہ وہ اپنے گھر کی، اپنی فیملی کی، اپنے خاندان کی، اپنے علاقے کی جو زکوٰۃ ہے وہ اپنے اس مدرسے میں دیں جہاں پہ وہ پورا سال پڑھ رہے ہیں، پورا سال ان پہ اخراجات ہو رہے ہیں، ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے اپنے مادر علمی میں جمع کروائیں۔ اور لیکن ہمارے ساتھ بھی آپ کا ایک تعلق ہے، اس بنیاد پہ طلباء سے گزارش ہے اپنے گھر کا کم از کم فطرانہ ہماری فاؤنڈیشن کو دیں، تاکہ آپ کی طرف سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا ائمہ مساجد سے، ائمہ مساجد جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں کہ ائمہ مساجد انشاءاللہ العزیز یہ طلباء کرام ان کا یہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد ہم ائمہ کے مدرسین کے پروجیکٹ پر بھی کام کر رہے ہیں، ہم کمیٹیاں بنا رہے ہیں، مشاورتیں کر رہے ہیں، اور فی الوقت جو ہماری مشاورت میں
فوکس ہے وہ یہ کہ ایک امام کی جو تنخواہ ہے وہ کم از کم 25,000 سے شروع ہونی چاہیے، ایک خطیب کی جو تنخواہ ہے وہ 25,000 سے شروع ہونی چاہیے، ہر سال ان کی بڑھوتی ہونی چاہیے اور دیگر ان کو سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ غریب غربا طلباء جو پڑھتے ہیں ان کے اہل خانہ کو راشن ملنا چاہیے، جو ائمہ کرام ہیں، خطباء ہیں، مدرسین ہیں، انہیں بھی راشن کی صورت میں بھی ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے۔ اور ہم پہلے تو مسجد کی مدرسے کی کمیٹیوں سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ امام کی خطیب کی تنخواہوں پر غور کریں، نظر ثانی کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے یا پسماندہ علاقے ہیں تو انشاءاللہ ہماری فاؤنڈیشن ان کمیٹیوں کے ساتھ، ان انتظامیہ کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گی، جتنی تنخواہ مسجد کی انتظامیہ دے سکے وہ دے، باقی ہم کوشش کر کے اپنے ہر مسجد کے امام کی تنخواہ کو بہتر بنائیں گے۔ مدرسین جو بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، عالم کورس کروا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے تاکہ ہمارے مسجد، ہماری مدارس یہ مضبوط ہو سکیں۔ یہاں چونکہ مدرسہ وہ ہے جہاں سے اسلامی فوج بن رہی ہے اور مسجد وہ ہے یہ اسلام کی چوکیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں بہتر مضبوط ہونے چاہیے کیونکہ یہی وہ ہے مدرسے سے فوج تیار ہو کر مسجد میں اسلام کی حدود کی حفاظت کرتی ہیں، اسلام کے جو باڑ ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے، اور آپ سب سے گزارش ہے، ابھی ہم بالکل سمجھیں کہ اپنی منزل کی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہیں، لیکن ہمارے سامنے پروجیکٹ بہت بڑا ہے۔ اگر کتابوں کے پروجیکٹ کو لے لیں، آپ دیکھیں کہ ایک طالب علم کا خرچ 12,000 روپے اور کتنے طلباء ہیں، لیکن اگر ہر سنی بھائی ایک طالب علم کا خرچ اٹھا لے یہ پروجیکٹ اسی سال مکمل ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہیں اور منزل ہماری بہت دور ہے، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز منزل بہت قریب ہے۔ یہ بہت دور، بہت جلد طے ہونے والا سفر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، ہو سکے ہمارا یہ ڈونیشن باکس اپنے گھر میں، دفتر میں، دکان میں، فیکٹری میں یا مارکیٹ میں کہیں بھی اس کو ضرور رکھیں، کچھ نہ کچھ پیسے روزانہ کی بیس میں اس میں ڈالتے جائیں اور ہم ماہانہ انشاءاللہ آپ سے وصول کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے پیسے سے مسجد اور مدرسے کو مضبوط کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور ہاں، یہ بات جو ہم سے رابطہ کرنے والے طلباء ہیں ان سے گزارش ہے، جو شرائط پچھلے سال تھیں، یعنی ہماری طرف سے 25 رمضان المبارک سے جو پہلا درجہ آپ نے پاس کیا ہے اس کا رزلٹ کارڈ کی فوٹو کاپی اور اپنے ناظم صاحب کی تصدیق نامہ اس کی کاپی یا اوریجنل وہ آپ نے فارم کے ساتھ منسلک کر کے ہم تک ارسال کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم نے پچھلے سال کہا تھا کہ دور و دراز کے جو طلباء ہیں ہم ان کے ساتھ بھی کوئی تعاون کریں گے، لیکن فی الوقت ہماری دور و دراز میں کوئی روابط قائم نہیں ہو سکے۔ ہم گزارش کریں گے ناظمین سے، محتممین سے اور دیگر علاقوں میں رہنے والے علماء کرام سے بھی کہ وہ ہماری فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطہ کریں، دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ہر شہر کی سطح پہ، علاقے کی سطح پہ کمیٹی بنائیں گے جو کہ تفتیش کرے کہ ہماری زکوٰۃ، صدقات کے یہ جو پیسے ہیں یہ صحیح مستحقین تک جا پہنچے۔ تو اس کے پیش نظر ہم ایک باڈی تشکیل دے رہے ہیں، اس میں آپ کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو طلباء دور و دراز سے ہیں وہ ہماری اس باڈی میں شامل ہوں، اس کو منظم بنائیں تاکہ ہمارا پیغام بھی وہاں تک پہنچے اور ہمارا کام بھی وہاں تک پہنچے۔ فی الوقت اس سال ہم معذرت خواہ ہیں دوسرے شہروں میں بھیجنے کے حوالہ سے، اور جو طلباء شہر گوجرانوالہ میں ہمارا مرکزی دفتر جامعہ مسجد طوبہ، محلہ احمد پورہ، گلی نمبر 4، گوندلاں روڈ، نزد نعمانیہ چوک میں موجود ہے، جو احباب یہاں پر آ سکتے ہیں وہی احباب رابطہ کریں اور وہی طلباء کرام فارم فل کر کے اس کی تصویر ہم تک پہنچا دیں۔ آپ کی کتابوں کا جیسے ہی ارینج ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو کال کر دی جائے گی اور ایک دن ہم سب طلباء کو بلا لیں گے اور سب میں کتابوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا پروسیجر پچھلے سال بھی تھا، اس سال بھی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے پھر ایک بار کہ تعاون فرمائیں، تعاون فرمائیں، تعاون فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔